الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ گزشتہ کل ہم نے سورہ قمر کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھی تھی اور اس کا مفہوم مطلب یہ تھا کہ قیامت کا دن بہت قریب آ چکا ہے اور قیامت کے وقوع کے اوپر ایک دلیل دی گئی تھی وَانشَقَّ الْقَمَرُ کہ چاند پھٹ گیا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس طرح ماہ کامل اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ سکتا ہے، اسی طرح یہ نظام کائنات بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ جو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر فرمایا، یہ مشرکین مکہ کی چاہت کے اوپر تھا، ان کے مطالبے پر تھا کہ بھئی آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ لیکن جب معجزہ دکھایا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ مشرکین کوئی معجزہ دیکھتے، کوئی نشانی دیکھتے، یوریزو، تو پھر اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتے اور کہتے کہ یہ تو سحر مستمر چلا آیا جادو ہے، اور جادو جو ہے اس کا اثر ختم بھی ہو جاتا ہے، وہ ایک باطل چیز ہوتی ہے، حقیقت تو ہوتی نہیں۔ اور پھر وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، چاہیے تو یہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ نبی پر ایمان لاتے، نبی کی بات کو مانتے، لیکن انہوں نے نبی کی تکذیب کی، نبی پر ایمان نہیں لائے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک وقت متعین ہے، ہر اچھے کام والے کو اس کا بدلہ اس مقررہ وقت پر ملے گا، اور ہر برے کام کو انجام دینے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقرر وقت ہے، اس وقت پر اس کی سزا ملے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس یعنی ان مشرکین کے پاس انبیاء علیہم السلام کی خبریں آ پہنچیں، یعنی انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرنے والوں کے جو قصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، وہ باتیں ان کو پہنچ چکی ہیں، مگر ما فیہ مزدجر، کہ اس کے اندر جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس ڈانٹ ڈپٹ کو سننے کے باوجود وہ اپنی بدعمالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکمت بالغۃ، بہت کامل حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کس کو نور ہدایت عطا فرماتے ہیں اور کس کو نور ہدایت سے محروم رکھتے ہیں۔ فما تغنی النذر، یہ جو تنبیہات تھیں، پرانے انبیاء علیہم السلام کے قصے تھے جن میں مشرکین کے لیے سبق تھا، سامان عبرت تھا، تحدید تھی، ڈر تھا، خوف ان کو لاحق ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا تغنی النذر، ان ڈرانے والے قصوں اور واقعات نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی ان کا فائدہ انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ جب ان مشرکین بد نصیب محروم الایمان
اور سچائی سے ناآشنا لوگوں کی مسلسل سرکشی بڑھتی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فتول عنہم، آپ بھی ان کی طرف اب توجہ دینا چھوڑ دیں۔ جن کے اندر رغبت نہیں، شوق نہیں، چاہت نہیں، طلب نہیں، تو فرمایا بے طلبوں کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دیجیے۔ میں نے کسی سبق میں یہ بات بتائی تھی، پھر دہرائے دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ حدیث کی بہت ہی مستند اور اہم ترین کتاب ہے۔ اس میں ایک ہے کتاب الادب۔ کتاب الادب میں ہے کہ ناقدرے بے ادب شخص کو ادب سکھانا، علم سکھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا۔ یہ بہت قیمتی دولت ہے جو ناقدروں کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ تمام فضیلتوں کا مجموعہ ہے۔ ہدایت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو ہے وہ سب سے بڑا خزانہ، منبع اور اثاثہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو عزیزو کہ ہمیں ایمان کی طلب ہونی چاہیے، ہدایت کی طلب ہونی چاہیے، علم کے حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں العلم لا یوتی کا بازہ حتی توتیہ، فرمایا علم اپنا تھوڑا حصہ بھی آپ کو اس وقت تک نہیں دے گا جب تک آپ اپنا سارا کچھ علم پر قربان نہیں کر دیں گے۔ فتول عنہم، روگردانی فرما دیجیے آپ ان کی طرف سے، آپ ان کی طرف توجہ مت دیجیے ناقدروں کی طرف۔ یوم یدعو الداعی، اذکر، اس سے پہلے پوشیدہ ہے یہ، یاد کیجئے اس دن کو جب ایک بلانے والا ان نافرمانوں کو اور سب کو بلائے گا الی شیء نکر، ایک ہولناک چیز کی طرف، ایک سخت ناگوار چیز کی طرف۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میرا احتساب ہو۔ بہت ساری مرتبہ مجھے بھی انتظام سے ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے، تو بس جو ہی احتساب کا وقت آیا کہ بھئی یہ کام ہوا کہ نہیں کام ہوا، تو ہر بندے کو ناگواری ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب زندگی کے ایک ایک لمحے کا اور تمام تر صلاحیتوں کا اللہ رب العالمین کے ہاں حساب دینا ہوگا تو کیا گزرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتول عنہم، آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا دیجئے اور یاد کیجئے اس دن کو جس دن بلانے والا ان کو ناگوار بات کی طرف بلائے گا۔ اور ناگوار بات کیا ہے کہ حساب کتاب۔ خش عن ابصارہم، اس دن شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ دنیا کے اندر انسان بہت مرتبہ غلط کر کے بھی یا اچھا کام نہ کر کے بھی حساب دینے کے وقت اکڑا رہتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں اکڑ سکے گا۔ خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ یخرجون من الاجداث، اجداث یہ جمع ہے جدسن کی، قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت واقع ہونے تک کتنی مخلوق ہوگی، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب۔ تو جس طرح جو ہے وہ ٹڈی دل نکلتے ہیں اور ایک دم فضائے بسیط کو گھیر لیتے ہیں، اس طرح انسان قبروں سے نکلیں گے۔ یخرجون من الاجداث، نکلیں گے وہ قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ جراد، ٹڈیاں ہیں، منتشر، پھیلی ہوئی ساری جگہ کو گھیرے ہوئے۔ مہطعین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی، بلانے والے کی طرف۔ دائی بلانے والے کو کہتے ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اس دن کوئی آدمی جو ہے وہ
اللہ رب العالمین کے بلاوے سے بھاگ نہیں سکے گا، مجبوری ہوگی، کھچے چلے آئیں گے بلانے والے کی جو ہے پکار کی طرف۔ یقول الکافرون، کہیں گے انکار کرنے والے، ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے۔ اس مضمون کو سورہ مدثر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب ناقوس جو ہے وہ بجایا جائے گا، پھونکا جائے گا اس کے اندر۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن ہوگا مشکل ترین دن، ہیبت ناک ہولناک دن۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اللہ کے نافرمانوں اور منکرین پر کوئی آسانی اس دن نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا جلال اس دن انتہائی اپنی انتہا پر ہوگا۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہیں گے کافر اس دن کہ بہت مشکل دن ہے۔